آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کوششیں کی تھیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ روٹین بات ہے اور اس کا کوئی تعلق آپ کی کوششوں سے نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم تو ایک طویل عرصے سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی ٹمپریچر ملک میں نیچے آنا چاہیے، اور اتنی زیادہ جو سیاسی تقسیم ہے اس کے اندر ملک میں گورننس نہیں ہو سکتی۔ وہ تو پھر آپ ہر وقت ہر روز یہ سیاست ہی مینج کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان 4 سال ہو گئے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے۔ وہ نواز شریف صاحب کے بعد سب سے زیادہ مدت میں وزیر اعظم رہنے والے شخص بن گئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ پیچھے سے پیچھے ہی چلتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ سیاسی تقسیم اور سیاسی درجہ حرارت کو اتنا اوپر رکھنا ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جو ہوا ہے وہ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک بڑا انفارچونیٹ ہے۔ عمران خان جیسے بڑے آدمی کے ساتھ، جس کے ساتھ اس وقت پوری قوم کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جو اس طرح کا سلوک ہوا ہے، یعنی یہ جو آنکھ میں ان کی جو بینائی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ تو ان کی جو قید میں جس قسم کی سختیاں ان پہ کی گئی ہیں وہ ہے۔ کیونکہ آپ 2.5 سال ایک شخص کو قید تنہائی میں رکھیں گے تو جو بلڈ پریشر ہے وہ شوٹ ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر شوٹ ہونے سے ان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے، اور سیدھا سیدھا یہ تو جو جیل کی سختیاں ہیں یا جو آپ نے ظلم کیا ہے عمران خان پہ، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس پہ پوری قوم ہی مغموم ہے۔ ہر شخص جس کا تھوڑا بہت بھی ضمیر زندہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر شدید جو ہے وہ پرٹربڈ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کے اندر تقسیم روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر جو ڈویژن ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جب تک ہم یہ سیاسی ٹمپریچر نیچے نہ لائیں اس وقت تک پاکستان میں کوئی حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اب سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل کریں، جو میڈیکل بورڈ بنے وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا ہونا چاہیے، اس میں عمران خان کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں وہ شامل ہونے چاہیے، اور ان کی ہدایات کے اوپر عمران خان کو ہاسپٹل میں داخل کیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ نہیں، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے فرما دیا کہ جی یہ کوتاہی ہوئی ہے، ویسے یہ عجیب و غریب بات ہے، بلکہ میں تو جرمی قرار دوں گا کہ ایک شخص آپ کی قید میں ہے، اس کی بینائی کا مسئلہ ہے، وہ بار بار توجہ دلا رہا ہے، اور اس کا علاج معالجہ وقت پر نہیں کیا جاتا۔ اس وقت جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ صرف طبی معاملہ ہے، یہ صرف وقتی سب کچھ ہے، یا کوئی احساس ہوا ہے کہ چونکہ گورننس کا ایشو جو ہے وہ سیریس ہو رہا ہے تو اب کوئی مفاہمت کی طرف سیاسی ٹمپریچر کو کم نیچے لانے کے لیے کوئی کوشش ہونی چاہیے؟ یہ اس کوشش کا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے، یا یہ ایک لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا علاج وہ بھی عدالتی حکم پر کیا جائے گا؟ عشاء صاحب، جب ہماری ملاقات ہوئی ہے جو بھی گورنمنٹ کے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان سے بھی، ہمارے دونوں پارٹیوں کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، حکمرانوں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں سچی بات یہ ہے کہ ان میں 2 گروپس ہیں۔ ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات اتنے دگرگوں ہیں کہ ہمیں اس میں ایک استحکام لانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، عمران خان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے۔ اور ایک گروپ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو ان کو تھوڑا سا بھی اگر آپ ڈھیل دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں تو یہ تو جو ہے وہ بڑا پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہی شروع ہو جاتے ہیں دنگے فساد اور احتجاج۔ تو اس لیے ان کو تو بالکل ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ 2 گروپس ہیں، اور یہ گروپس جو ہے وہ نون لیگ میں بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، جہاں پہ یہ دونوں اوپینینز ہیں۔ اب پی ٹی آئی میں بھی تو ایک گروپ ہے نا کہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں، بات چیت تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو جب تک انقلاب نہ آئے یا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کی جو طاقت ہے وہ کم تو ضرور ہوئی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے عمران خان کو۔
اچھا، یہ جو آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں، اب اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں دہشت گردی کو ختم کرنے کی جو تدبیر ہے یا نسخہ کیمیا ہے وہ بھی گڈ گورننس ہے، بہتر پرفارمنس ہے. تو کیا یہ احساس حکومت کو اجتماعی طور پر ہے کہ اگر گورننس بہتر نہیں ہوتی، پرفارمنس آپ کی مخدوشی رہتی ہے، تو اس کا نقصان سیاسی طور پر بھی آپ کو ہوگا، ملک کو بھی ہوگا؟ تو یہ احساس اجاگر ہوا ہے یا ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے؟ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم اتنی دفعہ ان حکومتوں میں آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورننس کا بوجھ ایک حد سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھائے گی، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنی زیادہ جو سیاست کے اندر اگر تلخیاں رہیں گی تو گورننس نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے تاکہ اس ملک کے اندر یہ تماشا جو ہے، جو ایک جانا اور ٹانگیں کھینچنا، اور اس کو ہم کسی فریم ورک میں لا سکیں. نہیں تو فواد صاحب، یہ بات احساس ہے ادھر بھی کہ گورننس اگر اس طرح ہی رہی تو پھر آپ ایک حد سے زیادہ اور ایک وقت سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرے گا. جی اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم نے شروع میں بھی سوال پوچھا تھا، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششوں کا ثمر ہے، کوئی ارینجمنٹ ہے یا نیچرل ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری جو این ڈی سی کی کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہماری وجہ سے جو ہے وہ یہ یہاں تک بات پہنچی ہے. لیکن جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک مثبت سمت میں بڑی ہیں چیزیں. مثلا اچکزئی صاحب کا جو لیڈر آف اپوزیشن بننا، پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کو ہارڈ احتجاج کے بجائے سافٹ احتجاج کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہوئی ہیں، یہ سپریم کورٹ کا سلمان صفدر کو مقرر کرنا. پھر یہ دیکھیں نا، یہ رپورٹ جو آئی ہے، اگر سپریم کورٹ کو چاہتی تو اس رپورٹ کو پبلک نہ کرتی، وہ اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن اس رپورٹ کو پبلک کیا جانا بھی تو سگنیفیکنٹ ہے نا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں اور ہاسپٹل شفٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت دباؤ حکومت پر بڑھا ہے. اور ابھی تک جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس کا جواب جو ہے وہ نہیں آ سکا. اب دیکھتے یہی ہیں کہ اگلا جو میڈیکل بورڈ بنتا ہے وہ میڈیکل بورڈ کیا کن ڈاکٹرز پر بنتا ہے اور کیسے اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ عدلیہ کا کردار کہ میڈیکل بورڈ بنے یہاں تک ہے، یا وہ اس کو انشور کریں گے کہ وہ بورڈ جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع ہو یا تسلی کے مطابق ہو عمران خان صاحب کی اور ان کی فیملی کی؟ اور کیا عدالت عمران خان صاحب کو ہسپتال پہنچا دے اور پھر بورڈ جو ہے یا ہسپتال جو ہے ان کو گھر پہنچا دے؟ اس کے امکانات بھی آپ کو نظر آتے ہیں ماضی کے تجربات کی روشنی میں؟ پاکستان میں جو میڈیکل اس طرح کی ایمرجنسیز ہوئی ہیں، ظاہر ہے خصوصاً نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس کا ایشو ہے، یا زرداری صاحب کی بیماری ہے، یا ماضی میں جو رہا ہے، اس کی ایک سگنیفیکنس رہی ہے، اس کی ایک اہمیت رہی ہے. لیکن دیکھیں، عمران خان کو یہ کہنا کہ وہ کوئی ڈیل لے کے ملک سے باہر چلے جائیں گے، وہ تو عمران خان نہیں کریں گے. لہٰذا اس وقت جو ان کی صحت کی سچویشن ہے، سپریم کورٹ کو ڈیفینیٹلی یہ فکر ہونی چاہیے اور ہوگی کہ وہ کم از کم ان کا جو ہاسپٹل جو ہے وہ علاج. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو بورڈ بنتا ہے وہ کن ڈاکٹرز پہ بنتا ہے، اور پھر کیا اس میں عمران خان کی جو ایک اپنا ڈاکٹر ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب 16 کو، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کا ریٹن فیصلہ تو ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن جو فیصلہ انہوں نے وہاں پہ کہا ہے اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ 16 سے پہلے اس کو یہ کروائیں آپ، اور 16 کو رپورٹ دیں. تو وی ول نو نیکسٹ 2-3-4 دن میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا.